رات کے شیرو سبزی کی دکان کے بارے میں سنتا ہے جو صرف پورے چاند کے دوران کھلتی ہے۔ شیرو اس پراسرار دکان کی طرف بڑھتا ہے۔ دکان باہر سے سبزیوں سے بھری ہوئی تھی۔ شیرو دکان کے اندر جانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ دروازے سے عجیب آواز آتی ہے اور وہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اندر جاتے ہی شیرو ایک دھندلا ماحول دیکھتا ہے۔ دیواروں پر جالے لٹک رہے تھے، لائٹیں چل رہی تھیں اور شیلف چمکتی سبزیوں سے بھری ہوئی تھی۔ شیرو سبزیاں دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ دکان کون چلا رہا ہے۔ اچانک شیرو کو پیچھے سے آہٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ ڈر جاتا ہے۔ خوفناک چڑیلیں جن کی آنکھیں چمکتی ہوئی تھیں اور سر پر ٹیری ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں، شیرو سے کہتی ہیں، تم ہماری دکان میں اچھے وقت پر آئے ہو۔ آج ہم نے سبزی میں گوشت ڈالنا ہے، اب سبزیاں تمہارے گوشت میں پکیں گی۔ یہ سن کر شیرو کی سانس رک جاتی ہے۔ پھر وہ شیرو کو اپنی پسند کی سبزیاں اٹھانے کو کہتی ہیں۔ چڑیلوں کا مطالبہ ہے کہ شیرو شیلف سے چمکتی ہوئی سبزی چن لے۔ اگر وہ غلط کو چنے گا تو آج کی سبزی شیرو کے گوشت کے ساتھ پکے گی۔ شیرو بڑی چالاکی سے چڑیلوں کو کہتا ہے، یہ کیا؟ یہ 2 ہنڈیاں ہیں، ایک میں تم مجھے پکاؤ گی تو دوسری میں کون پکے گا؟ تم چاروں تو بہت بیوقوف ہو۔ میں تمہیں ایسی سبزیاں چن کے دوں گا جس سے تمہاری دونوں ہنڈیاں پک جائیں گی اور دونوں سے تمہیں گوشت کا ذائقہ ملے گا۔ چڑیلیں ہاتھ باندھے شیرو کے سامنے کھڑی رہیں اور شرمندہ ہو گئی۔ پھر شیرو سبزیوں والی شیلف کے قریب آیا۔ 2 چڑیلیں پھر شیرو کے پیچھے تھیں اور شیرو سے کہنے لگی، ہم دیکھنا چاہتی ہیں تم کون سی سبزیاں اٹھاتے ہو۔ شیرو اندر سے ڈرا ہوا تھا، لیکن بہادری اور غصے سے ان کو کہتا ہے، تم میرا کام خراب کر رہی ہو، تم اب بھی باہر نکل جاؤ، میں سوچ سمجھ کے سبزیاں نکال لوں گا۔ شیرو اندر سے ڈرا ہوا تھا لیکن چڑیلوں کو چکمے دے رہا تھا اور باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن چڑیلیں ہمیشہ اس کا پیچھا کرتی۔ شیرو غصے سے سبزیاں دیکھنے لگا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اتنے میں 2 سمجھدار چڑیلیں شیرو سے کہنے لگی، جی چھوٹے شیرو، تم ہمیں کافی دیر سے چکمہ دے رہے ہو اور ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، اب ہمارے جادو کا مزہ چکھو۔ یہ کہتے چڑیلیں غائب ہو گئی اور شیلف کی سبزیاں عجیب و غریب شکلوں میں بدل گئیں۔ ٹماٹروں کے دان نکل آئے، کدو کے ہاتھ پاؤں نکل آئے اور سب زور زور سے چلانے لگی۔ شیرو کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگا تو آگے اس نے چڑیلوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا۔ شیرو نے چڑیلوں کی میز پر ایک قدیم نسخہ کی چمکتی کتاب دیکھی۔ اس نے جلدی سے وہ کتاب پڑھی۔ اس میں چڑیلوں کے جادو کو الٹانے کا منتر تھا۔ شیرو خوش ہو گیا، اسے اب آزاد ہونے کا نسخہ مل گیا۔ اس نے وہ کتاب کھولی اور کچھ جادوئی منتر پڑھے، جس سے چڑیلیں اپنے ہی جادو کی روشنی میں ختم ہو گئی۔ دکان آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی اور ہوا میں غائب ہو گئی۔ شیرو اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوا اور ایک سنہری سبزی لی جسے وہ اپنے بہادر ایڈونچر کی یاد میں پاس رکھنا چاہتا تھا۔ پیارے بچوں، یہ کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔